دوستو، ٹائٹینک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ دنیا کا سب سے بڑا سمندری جہاز 14 اپریل 1912 کی سرد رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دنیا کے عظیم سمجھے جانے والے جہاز ٹائٹینک کا انجام کیا ہوا، آئیے جانیے جینز انفو میں۔ ٹائٹینک کا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک تک تھا۔ 14 اپریل 1912 کی رات تقریباً 11:40 پر ٹائٹینک کی ٹکر ایک بہت بڑے آئس برگ کے ساتھ ہوئی۔ اب یہاں آتی ہے کہ آخر ٹائٹینک اتنی بڑی ہونے کے باوجود ڈوب کیسے گئی۔ اصل میں جس آئس برگ کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا وہ آئس برگ کی لمبائی 50 سے 100 فیٹ تھی اور اس کا وزن 1.5 ملین ٹن۔ ٹائٹینک کو بنانے والی جو کمپنی ہے وہ ہے وائٹ سٹار لنک۔ تقریباً اس پر $7.5 ملین کی کاسٹ آئی۔ جب ٹائٹینک کو بنایا گیا تو یہ کلیم کیا گیا کہ یہ انسنکیبل ہے۔ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ نمبر 1 اس کا ڈبل باٹم ہال، نمبر 2 اس کے کمپارٹمنٹ۔ جب ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرائی تو اس کے ڈبل باٹم ہال جو ہے وہ کریش کر گئے۔ یہ تصاویر ٹائٹینک کے ملبے کی ہیں جو بحر اقیانوس کی سطح سے تقریباً 12,500 فٹ یعنی 3,810 میٹر نیچے سمندر کی تہہ میں موجود ہیں۔ 2004 میں ریموٹلی آپریٹڈ زیر آب گاڑی ہرکیولس نے ملبے کے اگلے حصے کا جائزہ لیا اور اس کی تصاویر بنائی۔ ملبے پر جگہ جگہ رسٹکل نظر آتے ہیں۔ یہ زنگ آلود برفانی لٹکوں جیسی ساختیں ہیں جو لوہے کو کھانے والے بیکٹیریا کی وجہ سے بنتی ہیں اور آہستہ آہستہ جہاز کو ختم کر رہی ہیں۔ 2003 کی ایک مہم کے دوران ٹائٹینک کے کپتان ایڈورڈ جے اسمتھ کے کیبن کی بھی تصاویر لی گئیں۔ ان تصاویر میں کیبن کے پائپوں اور باتھ ٹب پر بھی رسٹکلز جمی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں موجود ملبہ وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل زنگ آلود ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ یہ تمام مناظر ایک ایسے عظیم جہاز کی خاموش یادگار ہیں جو 1912 میں اپنے پہلے سفر کے دوران ڈوب گیا تھا۔ آج بھی سمندر کی تہہ میں اپنی تاریخ سنبھالے ہوئے ہے۔ کچھ ایک دوسرے کو آخری بار الوداع کہہ رہے تھے جبکہ کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے لائف بوٹس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رات تقریباً 2:20 پر ٹائٹینک مکمل طور پر سمندر میں ڈوب گیا۔ جدید تحقیق کے مطابق ڈوبنے کے آخری مرحلے میں جہاز شدید دباؤ کی وجہ سے 2 بڑے حصوں میں ٹوٹ گیا۔ اگلا حصہ اور پچھلا حصہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو کر سمندر کی تہہ میں جا گرے۔ جو لوگ لائف بوٹس میں تھے وہ شدید سردی میں اندھیرے سمندر پر تیرتے رہے۔ جو لوگ پانی میں گرے ان کے ساتھ برفانی پانی میں زیادہ دیر زندہ رہنا تقریباً ناممکن تھا۔ چند گھنٹوں بعد مسافروں کو بچانے کے لیے RMS پہنچی اور زندہ بچ جانے والوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ حادثہ سمندری تاریخ کی سب سے مشہور اور المناک سانحات میں شمار ہوتا ہے جس میں تقریباً 1500 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔